سکون قلب کیا خواہش کے پورا ہونے کا نام ہے یا خواہش کو ترک کرنے کا نام ہے؟ سکون قلب کسی چیز کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے فضل کا نام ہے۔ تو اللہ کے فضل کا ایک نام سکون قلب ہے۔ اللہ کے فضل کے اور بھی بڑے نام ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا فضل جب نازل ہوتا ہے تو آپ کو سکون قلب محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل ہو تو خواہشات کی فراوانی والا بھی مطمئن رہتا ہے اور خواہشات نہ پورا کرنے والا بھی مطمئن رہتا ہے۔ جس نے زندگی خوشحالی میں گزاری اس کو بھی سکون قلب مل گیا، اور جس نے زندگی اللہ کے نام کی گزاری اس کو بھی سکون قلب مل گیا۔ بھوک میں بھی سکون مل گیا اور لنگر خانوں میں بھی سکون مل گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ سکون قلب کسی فارمولے کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل کا نام ہے۔ فارمولہ تو ایسے ہے جیسے بچوں کے لیے مٹھائی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا فارمولہ اور نسخہ بناتے رہتے ہیں۔ مثلا یہ کہ کسی کا سکون قلب برباد نہ کرو تو سکون قلب مل جائے گا، دوسروں کو خوش رکھا کرو تو سکون قلب مل جائے گا، پیسوں سے محبت نہ کیا کرو تو سکون قلب مل جائے گا، خواہشات کو ضد کی حد تک نہ فالو کرو، نہ لے جاؤ تو سکون مل جائے گا۔ دعا کے اوپر بھی ضد نہ کرنا کیونکہ وہ منظور کر دیتا ہے، تو سبحان اللہ، اور جب فیصلہ اس کی منظوری پر ہی ہے تو نامنظوری بھی منظور ہے کیونکہ نامنظور بھی اسی نے کیا ہے۔ تو نامنظور خواہش کا بھی اتنا احترام کرو جتنا منظور کا۔ اگر یہ فرق سمجھ نہیں آتا ہے تو سکون قلب نہیں ملے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس خالق کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اور یہ تعلق ستم کا ہو یا کرم کا ہو، دونوں ہی کرم ہے۔ اگر آپ اپنی کسی بات پہ ضد کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، تو یاد رکھیں کہ آپ کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام سکون قلب نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے اگر اس کو پسند کر کے آپ چلنا شروع ہو جائیں، سکون قلب ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ اللہ کے پروگرام میں اپنے پروگرام کے حوالے سے مداخلت نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں ایک سائڈ کا پتہ ہے، اور اول تو ایک کا بھی نہیں پتہ، اور دوسری طرف دیوار کے پرے کیا ہے اس کا تو خیر کسی کو پتہ نہیں، اور دیوار کے اس طرف کیا کیا واقعات ہیں وہ بھی کسی کو نہیں پتہ۔ آپ ایک چیز کرتے ہیں کہ یہ چیز حاصل ہو جائے، مثلا بھوک لگی ہے شدت کی، کھانا مل گیا اور کھانے کی بھوک مٹ گئی۔ اب یہ کھانا کن ذرائع سے آ رہا ہے، کون انسان پکا رہے ہیں، اس کی تاثیریں کیا ہیں، اس کی ضرورتیں کیا ہیں، اور یہ کھانا جو ہے کن کن لوگوں کو ملنا آپ سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ سارے واقعات سمجھ نہ آئیں تو اپنی خواہش کے پورا ہونے سے بھی سکون قلب نہیں مل سکتا۔ آپ دیکھیں، یہ راز کی بات ہے کہ یا تو کوئی ایک خواہش ہو اور آپ وہ ایک خواہش اپنے اندر ڈھونڈ لو، لوکیٹ کر لو۔ اب خواہش آپ کی اور لوکیٹ بھی آپ نے کیا، اگر اللہ پوری فرما دے تو پھر اس کے بعد ہر خواہش حرام ہو جائے گی۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس خواہش کو آپ سکون قلب سے متعلق کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ میری جو خواہش ہے یہ آخری اور پہلی، انتہائی اور ابتدائی خواہش ہے، اور یہ پوری ہو جائے تو مجھے سکون قلب مل جائے گا۔ اگر آپ وہ خواہش دریافت کر لیں تو وہ پوری نہ بھی ہو تب بھی سکون قلب مل جائے گا۔ جب تک آپ نے وہ خواہش دریافت نہیں کی ہے، جتنی مرضی خواہشات پوری کرتے جائیں یا وہ ٹوٹتی جائیں، ہرگز سکون نہیں ملے گا۔ تو گویا کہ سکون قلب یہ ہے کہ ایک واحد خواہش کو دریافت کر لیا جائے جس پر باقی تمام خواہشات قربان ہو جائیں۔ تو آپ ضرور دریافت کر لینا۔ اگر وہ خواہش آپ نے دریافت کر لی تو اگر وہ پوری ہو جائے تب سکون قلب ہوگا، اور نہ پوری ہو تب بھی سکون قلب ہوگا۔ تو گویا کہ سکون قلب جو ہے یہ اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمیٹنے کا نام ہے۔ تو پھیلاؤ جو ہے اس کو سمیٹا جائے۔ لوگ بعض اوقات نیکی کے نام پر بے سکون ہو جاتے ہیں، مثلا یہ کہ میں تو نیکی کے لیے مسجد بنا رہا ہوں، اس کے لیے اینٹیں درکار ہیں، سیمنٹ چاہیے، تو یہ ایسے ہی مسجد کے نام پر پریشان ہے۔ مسجد اللہ کی ہے اور انتظام اللہ کا ہے، تو وہ شخص اپنی ہستی کے اندر رہ کر کام کرے۔ ہستی سے باہر یہ اپنے آپ پہ بوجھ ڈال رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کسی انسان پر اس کے استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو مسجد بنانا اس شخص کا کام ہی نہیں۔ تو البتہ وہ نماز پڑھ لے۔ تو مسجد بنانے کی اگر ہمت نہیں ہے تو کیا کریں؟ نماز کی ہمت ہے
تو وہ پڑھ لو، اگر بہت قیمتی کپڑے نہیں ہیں تو سادہ کپڑوں میں ہی نماز پڑھ لو۔ مدعا یہ ہے کہ آپ اپنی استعداد کے اندر رہیں تو ماڈرن مین کو ایک نہ ایک خواہش رہتی ہے اور اس کو زندگی کے اندر بڑی سزا ہے، کیونکہ اس کو جب بھی مارا اس کی خواہشات نے مارا اور خواہشات کی چابکوں نے مارا۔ انسان اپنے اندر ایک خواہش بنا لیتا ہے، چابک نکال لیتا ہے، پھر اپنے نفس کو کہتا ہے کہ مجھے مار، اور نفس اس کو نیکی کے نام پر خواہش سے مارتا رہتا ہے۔ کس کے نام پر؟ نیکی کے نام پر، اپنے آپ کو بھی مبتلا کرنا، اور جس نیکی کا اسے شعور نہیں ہے، جس نیکی کا اسے حکم بھی نہیں ہے، جس نیکی کا سیاق و سباق اسے پتہ نہیں ہے، تو وہ اس نیکی کا پرچارک بن جاتا ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے۔ تو کسی کو خام خواہ آپ اس کام میں نہ لگاؤ جو اس کام کے لیے بنا ہی نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نیکی ہے، مثلا ایک کسان کو اس کے ہل چلانے سے منع کر دینا اور اسے عبادت گاہ میں داخل کر دینا، اس طرح تو نظام عالم بھوکا مر جائے گا۔ اب کتنی تبلیغ ہو رہی ہے، اور یہ جو ہل چلانے والے ہیں اس سے پوچھا کہ کیا کلمہ اس تک پہنچا ہے؟ آپ صبح شام تبلیغ کرتے ہیں، بلکہ لاؤڈ سپیکر پر کرتے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھو کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، کیا آپ کو دعائے قنوت آتی ہے؟ کیا کلمہ نمبر 3 آتا ہے؟ چلو جی جانے دو، صرف 11ویں پارے کا نام ہی بتا دو، پھر بھی بڑی تبلیغ ہے۔ اسلام لوگوں پر وارد ہوا پڑا ہے، لیکن لوگوں کو ابتدایات کا بھی پتہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کی تعلیم ہے وہ جس کے حق میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا وہ اس کو ملتا جا رہا ہے، باقی ساری کی ساری تبلیغ ہی ہے، ایک شور ہے، کرتے چلے جاؤ، ہونا وہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے جو مزدور آپ کا مکان بنا رہا ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا، تو وہ اگر روزہ رکھے تو اسے درمیان میں ریلیف چاہیے، آرام چاہیے، لیکن وہ آپ اسے نہیں دیں گے اور کہیں گے کہ دہاڑی پوری کر۔ مقصد یہ ہے کہ روزے کی عزت تو کرو اور اسے کہو کہ کیونکہ تیرا روزہ ہے اور تجھے اپنے دن کے پیسے ملتے رہیں گے، رمضان شریف میں تو کام نہ کر۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کام پورا لینا ہے، آپ کو پتا ہے کہ پورا کام پورے روزے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا پھر اس پہ یہ الزام تو نہ لگاؤ کہ تو نے کھانا کھا لیا اور تو نے چائے پی لی، تو بڑا بے ایمان ہے، کام چور ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کام چور ہے، اور اگر ایمان ترک کر گیا، روزہ ترک کر گیا مگر کام پورا کرتا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ روزہ خور ہو اور کام چور ہو، تو پھر آپ کو سکون کدھر سے ملنا ہے؟ سکون یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں کی کیفیت پہچانو اور پھر اپنی کیفیت پہچانو۔ اگر کوئی والہانہ خواہش پیدا کر دی جائے جس کا تعلق دنیا سے ہو تو سکون نہیں ہوگا، اور اگر خواہش کا تعلق عاقبت سے ہو اور وہ پوری ہو یا نہ ہو تو وہی سکون ہے۔ مثلا حج کی خواہش کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس میں شدت کی خواہش ہو کہ حج کرے تو سکون مل جائے گا۔ وہ پرانے زمانے کے لوگ جو تھے وہ ایسی خواہش رکھتے تھے، وہ پرانے زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ میں یہاں ہوں، آپ وہاں ہیں، مدینہ دور ہے، یہ ہند کی سرزمین ہے، میرے مولا بلا لو مدینے مجھے، یعنی کہ وہ جو خواہش ہے وہ خواہش بذات خود ایک کعبہ ہے، وہ خود ایک نیکی ہے، اور نیکی کی خواہش پوری ہو یا نہ ہو بذات خود نیکی ہے۔ یہ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ نیکی خواہش میں آ جائے تو نیکی کہلاتی ہے، اور بدی خواہش میں آ جائے تو بدی نہیں کہلاتی، بلکہ بدی اگر ہو جائے تو بدی کہلاتی ہے۔ جب وہ بدی خواہش میں ہے اور اندر ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو پھر سزا نہیں ہے، اور اگر نیکی خواہش میں آ جائے تو سمجھو کہ ہو گئی۔ اس لیے کون سی خواہش ہے جو آپ کو سکون قلب دے گی؟ تو وہ خواہش جس کی ڈائریکشن سمت زندگی کے بعد کی ہے، جس کی ڈائریکشن دین کی ہو، جس کی ڈائریکشن عاقبت کی ہو، جس کی ڈائریکشن اللہ کی ہو، اور جس کی ڈائریکشن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو، وہ خواہش سکون پیدا کرے گی۔ جس کی ڈائریکشن یہی قیام کرنے کی ہے، اینٹ کے اوپر ایک اور اینٹ، گارے کے اوپر ایک اور گارا، اور کرکٹ کے رنز کے اوپر ایک اور رن، سینچری کے اوپر ایک اور سینچری، تو پھر سکون کا نام نہ لینا چاہیے۔ تو اس طرح سکون نہیں بلکہ وہ ایک ابتلا ہے اور سزا ہے کہ آپ دوسروں کا پیسہ گنتے چلے جاؤ۔ یہ دوسرے کون ہو سکتے ہیں؟ اولاد ہو سکتی ہے، اور اولاد کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، پتہ نہیں وہ پیسہ کہاں خرچ کریں گے اور کیا کریں گے۔ تو سکون جو ہے وہ ایک ایسی خواہش کا نام ہے جو خواہش اللہ کی راہ پر استعمال ہو، پوری ہو جائے تب سکون
سکون ہوگا، اور پوری نہ ہو تب سکون ہوگا۔ تو آپ نے سوال کیا ہے کہ سکون کیا خواہش کے ترک کرنے کا نام ہے یا خواہش کے سیچوریٹ ہونے کا نام ہے، سیراب ہونے کا نام ہے؟ تو خواہش کے ساتھ سکون کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ سکون کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہے۔ وہ جب کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے، تو اس کو سکون آ جاتا ہے، اور انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ پر سکون آ گیا، اور خواہش کے اندر ٹھہراؤ آ گیا، تو ٹھہرنے میں سکون آ گیا، یعنی کہ زندگی کو اللہ کا فضل ماننے والا سکون دریافت کر گیا۔ جس آدمی کے ابھی بہت ساری دعائیں ضروری ہیں اور وہ کہتا ہے کہ کبھی اللہ مل جائے تو ساری دعائیں میں نے پوری کرانی ہیں، تو اسے سکون نہیں ملے گا۔ اب وہ دعائیں جو دنیا کی ہیں ان میں سکون نہیں ہے، وہ دعائیں جو یہاں سے متعلق ہیں ان میں سکون نہیں ہے۔ جو آدمی کہتا ہے کہ زندگی تو بہت اچھی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہو رہا ہے، لیکن جس نے لیکن لگا لیا اسے سکون نہ ملا۔ زندگی میں بہت مہربانی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، پہلے سے بہت آرام ہے، بڑے اچھے حالات ہیں، لیکن بے سکونی کا نام ہے۔ اگر مگر بے سکونی کا نام ہے، کاش بے سکونی کا نام ہے، آئی وش بے سکونی کا نام ہے، ہیڈ اٹ بین سو، اگر ایسا ہو جاتا بے سکونی کا نام ہے، ادروائز دس وائز بے سکونی کا نام ہے، اف جو ہے وہ بے سکونی کا نام ہے، بٹ بے سکونی کا نام ہے، تو یہ سب بے سکونی ہے۔ اور بے سکون زندگی مشلوط زندگی ہے، شرطوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ تو یہ کہنا بے سکونی ہے کہ کاش ایسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے تو گویا کہ جو اب تک ہوئی ہے وہ مہربانی نہیں ہے، مہربانی میں مزید مہربانی کے اضافے کی خواہش جو ہے یہ بے سکونی ہے۔ تو فقیروں کی دنیا میں یا درویشوں کی دنیا میں اس لیے کہتے ہیں کہ خواہش نہ کر، کیونکہ بن مانگے ہی ملتا جا رہا ہے، ہمیشہ ہی بارش ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، ہمیشہ ہی زمین سے پودے نکلتے رہتے ہیں۔ اب جو بارش کے لیے بے تاب ہونا ہے کہ یا اللہ آج بارش کر دے، تو آج نہیں تو کل ہو جائے گی، چلو اگلے سال تو ضرور ہی ہو جائے گی، کیونکہ یہ نظام اس کا ہے اور چلانا اس میں آپ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے، تو کیا اسے نہیں پتا؟ لوگ اس کے، کھانے اس کے، چلانا اس نے ہے، دنیا کی آبادی اس کی اپنی چال ہے۔ تم اس کی آبادی کی کیا فکر کر رہے ہو کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں اس غریب کو کچھ نہ کچھ پیسہ مل جانا چاہیے۔ غریب اس نے پیدا کیا اور وہ کئی غریبوں کو غریب بنا کے قریب کر لیتا ہے اور کسی انسان کو پیسہ دے کے دور کر دیتا ہے، کیا پتا؟ اس لیے نہ پیسہ سکون کا نام ہے، نہ غریبی سکون کا نام ہے، صرف اللہ کے فضل کا نام ہے۔ وہ غریبی جو اللہ کے قریب ہو اس کا احسان ہے، اور وہ پیسہ جو اس کا قرب عطا کرے وہ بھی اس کا احسان ہے۔ اس لیے میں پہلے سے بار بار بتا رہا ہوں کہ امیر غریب کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ تقسیم کس بات کی ہے کہ وہ غریب جو اللہ کے فضل کو مانتا ہے اور وہ امیر جو اس کے فضل کو مانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل سکون اس کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے۔ اور اس کی مہربانی کیسے محسوس ہوتی ہے؟ ذرا آپ اپنی مہربانی زندگی سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لو، جو آپ نے زندگی کو بنایا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو نکال دو، تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ جس پریمیسس میں، جس ماحول میں، جس ابتدا سے انسان شروع کر رہا ہے، یہ ابتدا ہی آپ کی نہیں ہے، اور جس ذہن سے آپ خواہش کر رہے ہیں وہ ذہن ہی آپ کا نہیں ہے، بلکہ وہ اس اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھوک اس نے بنائی، پیٹ اس نے بنائے، کھانے اس نے بنائے، اور اب آپ کیا کر رہے ہو؟ شور کیوں مچا رہے ہو؟ تو پہلے وہ کھانا پیدا کرتا ہے، پھر تمہارے ہاں بھوک پیدا کرتا ہے اور کھانے کا شعور پیدا کرتا ہے۔ نظام عالم وہ چلا رہا ہے اور تم ایسے ہی شور مچا رہے ہو کہ بھوک لگی، بھوک لگی، حالانکہ بھوک لگانے والا کھانے کا پہلے ہی انتظام کر چکا ہے، تو یہ انتظام اس کا اپنا کیا ہوا ہے۔ اسی طرح آنکھ بینائی ہے، یعنی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بینائی میں کمزوری آ گئی ہے، تو جب وہ کمزوری نہیں تھی تو کیا آپ نے وہ فضل دریافت کیا تھا اور شکر کیا تھا؟ کمزور تو ہر شے کو ہونا ہے۔ کمزور کا مطلب یہ بھی ہے کہ آخر تو تم نے ختم ہو ہی جانا ہے، اور وہ نعمت موجود تھی تو کیا آپ
آپ نے اس نعمت سے منعم کا سفر اختیار کیا، دریافت کیا، اگر اب ایک نعمت ذرا کمزور ہو جاتی ہے تو باقی نعمتوں کا ہی خیال کر لو۔ ایک ایک کر کے یہ سارے کا سارا سفر ختم ہو رہا ہے۔ جو جو عمر گزرتی جائے گی نقص پیدا ہوتا جائے گا۔ اس لیے جو نعمتیں محفوظ ہیں ان نعمتوں سے منعم کی راہ تلاش کرو اور اسے اختیار کرو۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو تو دریافت کرنا نہیں ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ اللہ وہ جو آپ کے ہاں بیان ہو گیا ہے لیکن اس سے آپ کی ملاقات نہیں ہونی، پر آپ سجدہ تو اللہ کا ہی کریں گے کیونکہ اللہ مسجود ہے اور سجدے کے لیے ہی مسجود ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ وہ کہاں ہوتا ہے جب وہ یہ سجدہ قبول کرتا ہے؟ یعنی کہ اگر یہی موجود ہے، اتنا قریب ہے، آپ کے بہت قریب ہوتا ہے، جبکہ آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد جب آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو وہ دور کیسے جاتا ہے؟ اتنا پاس آ کے اتنا دور کیسے ہوتا ہے؟ پھر جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے قریب ہوتا اور آپ کا بھائی جو نماز نہیں پڑھ رہا اس سے دور ہوتا ہے تو پھر وہ کہاں ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے میرے پاس ہے، کیونکہ اس وقت میں سجدہ کر رہا ہوں اور جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ نہیں ہے۔ مگر یہ بات یوں نہیں ہے کہ ایک کے پاس ہو اور دوسرے کے پاس نہ ہو، کبھی قریب آ جائے اور کبھی دور چلا جائے، کیونکہ وہ اللہ ہے۔ آپ جن شعبوں سے اور جن صفات سے اسے دریافت کرتے ہیں وہیں آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر آپ زمین پر سجدہ کر رہے ہیں تو ایسا سمجھیں کہ آسمان قریب ہے، کیونکہ وہ سجدہ آسمان پر ہوگا۔ تو آپ نے اپنے جسم کے قوہ سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے دل کی خواہشات سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے ارادوں سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے اعمال سے اسے دریافت کرنا ہے۔ گویا کہ اس کی پہچان اور دریافت آپ کے اپنے عمل کا نام ہے، تو یہ سب آپ کے عمل کا نام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ علم کا نام نہیں ہے بلکہ عمل کا نام ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو سمجھو کہ وہ وہی ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، مگر اتنا قریب ہے کہ ساری زندگی ملتا نہیں۔ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شاہ رگ میں سے دنیاوی خواہشات کو آہستہ آہستہ نکال دو تو خود بخود اس کا ڈیرا وہاں نظر آ جائے گا اور پھر اس کی پہچان ہو جائے گی۔ سکون کی بات دراصل سکون کی تلاش ہے، اور سوال یہ ہے کہ سکون کیا ہے؟ دراصل سکون کی تلاش اللہ کے فضل کی تلاش ہے اور اللہ کی تلاش ہے۔ اس لیے اس کا فارمولہ کوئی نہیں بنتا۔ اگر آپ کو خرچ کرنے کا اس کی راہ میں موقع ملتا ہے تو اگر پیسے ہیں تو اس کی راہ میں خرچ کرو، اس طرح سکون مل جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پیسے والوں کو معاف کر دو اور انہیں برا نہ کہو۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور غریبی ہے تو اس کو برا کیوں کہتے ہو جس کے پاس پیسہ ہے؟ اس کی آزمائش پیسے میں ہو رہی ہے اور آپ کی آزمائش غریبی میں ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ بات جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس میں دخل نہ دو، اور جو آپ کے بس میں ہے وہاں پر جواب دہی ہوگی۔ جواب دہی پوری ہوگی تو سکون مل جائے گا۔ تو سکون کے یہ فارمولے ہیں۔ اگر دل اس کی یاد سے آباد ہو جائے تو وہ دل ہی سکون والا ہے۔ اگر انسان کی نیت درست ہو جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ اگر یہاں ٹھہرنے کی بجائے نکلنے کی خواہش پیدا ہو جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو آپشن دیا جائے، اختیار دیا جائے کہ یہاں ٹھہرنا ہے کہ جانا ہے، جو کہتے ہیں جانا ہے تو ان کو سکون مل گیا، اور یہاں ٹھہرنے والے کے لیے بے سکونی ہے۔ اور اگر اسے کہا جائے کہ تیرے واپس جانے کا وقت آ گیا تو وہ کہے گا کہ نہیں، ذرا ایکسٹینشن دے دو، ہم یہیں ٹھہریں گے۔ اس طرح سکون نہیں ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ملنے کی تمنا کی بجائے آپ کو یہاں ٹھہرنے کی تمنا ہو گئی ہے، اور وصال کے بغیر تو دوری ہے، اور دور رہنے کی خواہش حجاب ہے۔ اللہ اس سے پوچھے کہ کیا تمنا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی اپنے پاس نہ بلانا، ابھی مجھے ذرا دور ہی رہنے دو۔ تو اس طرح سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون اللہ کے قرب میں ملے گا، اس کی یاد میں ملے گا، اس کے فضل سے ملے گا، اس کے بندوں پر رحم کرنے سے ملے گا، بندوں کی خدمت کرنے سے ملے گا، اور خواہشات کے پھیلاؤ کو روکنے سے ملے گا۔ جس کو آپ نے اللہ مانا ہے اس کو یاد کرو، دل سے یاد کرو، اس کا ذکر کرو، جیسے بھی ذکر کرو۔ ذکر کے بے شمار طریقے ہیں، تو پھر آپ کو سکون مل جائے گا۔ سکون کے بڑے ہی فارمولے ہیں، اور اصل فارمولہ یہ ہے کہ دعا کرو کہ یا اللہ سکون دے اور اس سے خواہش نہ پوری کرانا۔
میں یہ نہیں کہتا کہ خواہش ترک کر دو، لیکن بات یہ ہے کہ خواہش پوری کرانے والا اور انسان ہوتا ہے اور ترک کرانے والا اور۔ خواہشات اس طرح ہیں کہ جیسے ایک پہاڑی پر ایک اور پہاڑی رکھ دی اور اس کے اوپر ایک اور پہاڑی رکھ دی، پھر دھڑم سے ساری گر جائیں گی۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جس کی خواہش کا سفر رکا ہو۔ وہ کہتا ہے پہلے یہ خواہش پوری ہو، پھر وہ خواہش پوری ہو، پھر ایک اور خواہش پوری ہو، تو اس نے اللہ تعالیٰ کو خواہش پوری کرنے میں لگایا ہوا ہے اور اس سے محبت نہیں کرتا۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے خواہشات چھوڑ ہی دیں تو کیا قیامت آ جائے گی، پھر وہ اصل خواہش پیدا ہو جائے گی کہ جس سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اسی کو مانگو، پھر تو نعمتیں آپ کی اپنی ہو جائیں گی۔ یعنی جب منعم ہی ساتھ آ جائے گا تو نعمتیں آپ کی اپنی ہو جائیں گی۔ آپ اسٹور سے کوئی چیز کیوں لیتے ہیں؟ آپ اسٹور کی پکی پرچی ہی لے لو تو یہاں سے چیزیں نہ اٹھاؤ۔ اس لیے دل سے خواہش کا چور نکال دو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دنیاوی خواہش پوری ہو جائے تو پھر انسان کہتا ہے کہ یہ خواہش اور پوری ہو جائے، اس کے بعد 2-3 خواہشیں رہ جائیں گی، پھر وہ پوری ہو جائیں گی اور اس طرح زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے سکون کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ پر رحم کرنا، تو آپ آزاد ہو جاؤ، جیسے کہ زندگی میں مر گئے ہو۔ یعنی زندگی کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ترک کر دو، ایسے کہ جب مرنا ہے تو پھر یہاں کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہاں پر انسان کہتا ہے کہ میرے بعد یہ دنیا چلے گی کیسے؟ اس سے پوچھو، یہ بتا تیرے آنے سے پہلے کیسے چلتی تھی؟ اخباروں میں لکھا ہوا ہے اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا کروڑوں سال سے چل رہی ہے اور آپ یہاں پر نہیں تھے، پھر بھی دنیا چل رہی تھی، تو کیا تیرے بعد نہیں چلے گی؟ آپ کے والد صاحب کے بعد چل گئی ہے تو کیا آپ کے بعد نہیں چلے گی؟ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو یہ دنیا پیغمبروں کے بعد چل گئی، ولیوں کے بعد چل گئی اور آپ کے والدین کے بعد چل گئی ہے، تو کیا تیرے بعد نہیں چلے گی؟ کیا تو کوئی بہت ہی افلاطون ہے؟ اس لیے یہ دنیا چلتی رہے گی۔ بچوں کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوتا ہی رہے گا، انہیں پالنے والا پالتا ہی رہے گا، بس آپ اپنی جان بچائیں۔ اس طرح پھر آپ کو سکون مل جائے گا۔ تو سکون کی تمنا یہ ہے کہ ضد نکال دو، غصہ نکال دو اور خواہش کی پرستش نکال دو۔ اگر اللہ کی خواہش نہ ہو تو خواہش مکمل طور پر غیر اللہ ہے، ہر چیز غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ کی خواہش جو ہے وہ شرک کے قریب لے جاتی ہے، اس لیے ایسی خواہش ترک کر دو۔ خواہش قائم رہے تو اس کی پرستش ہو جاتی ہے۔ خواہش جو ہے اس کے اندر ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ خواہش تھوڑی دور چلتے چلتے ایک قسم کا نقلی معبود بن جاتی ہے، خدا بن جاتی ہے، اور پھر یہ پوری کی پوری شرک کی کہانی بن جاتی ہے۔ مثلا خواہش یہ ہے کہ میں نے سیاست کرنی ہے، موجودہ پرائم منسٹر اس قابل نہیں اور ہم اس قابل ہیں۔ ایسا ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں ہی اس قابل ہوں۔ اگر سکون چاہیے تو جو نظام چل رہا ہے آپ وہ نظام چلنے دو، تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارا حال کیا ہے، خیال کیا ہے اور نیکی کیا ہے، اور پیسے کی تمنا، پیسے کا خیال حد میں رکھو اور اپنے قد میں رہو۔ جب پیسہ نہیں تھا اور آج سے پہلے تھوڑا تھا تو اس وقت بھی زندگی بسر ہو رہی تھی، اب پیسہ ذرا زیادہ ہو گیا ہے تو کون سا زندگی میں کوئی خاص فرق ہے؟ یہ تو چل رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کے بزرگ ہوتے تھے، والدین، چچا، ماموں سارے ہوتے تھے اور زندگی میں کتنی رونق ہوتی تھی، اور آپ نے ان سب کو نکال کر صرف ایک چیز حاصل کی ہے، پیسے، اور آپ نے کچھ بھی نہ کیا۔ تو بچوں کا ہی خیال کرو، بچوں کو آپ کا دم حاصل ہے، بچوں کو دعا کرو کہ یا اللہ ان پر اپنا فضل فرما، آمین یا رب العالمین۔ ان کے لیے راستے نہ بناتے پھرو کہ یہ راستہ ہو جائے گا اور پھر وہ راستہ ہو جائے گا۔ یہ نہ کہنا کہ ان کے لیے دکان الاٹ کروا رہا ہوں جو برانڈرتھ روڈ پر ہے۔ دکان کی بات ہے تو برانڈرتھ روڈ پر ہزار دکانیں ہیں اور شہر بھرے پڑے ہیں دکانداروں سے، مگر سارے تو مطمئن نہیں ہیں بلکہ سبھی پریشان ہیں۔ اس لیے کاروبار سے کبھی کوئی مطمئن نہیں ہوگا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کاروبار کرتے کرتے فرعون کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کاروبار کی کامیابی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اطمینان عام طور پر تنہائی میں، اللہ کی یاد میں، اور خاص طور پر درود شریف میں، اپنے حقوق و فرائض ادا کرنے میں، پیسے کی محبت سے باز رہنے میں، یہاں ٹہرنے کی خواہش کو ذرا مدھم کرنے میں، اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرنے کی خواہش میں ہے۔ یہ تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں، ان کو آسان کر لو۔
یا پھر ایسی خواہش دریافت کر لو جو ہر خواہش پر حاوی ہو اور جس پر باقی تمام خواہشیں نثار ہو جائیں۔ تو اپنے دل میں کوئی ایسی خواہش پیدا کر لو کہ میری ایک ایسی خواہش ہے جس پر باقی خواہشات قربان۔ جب وہ خواہش حاصل ہو جائے پھر زندگی بھی دے دو۔ اگر وہ خواہش دریافت ہو جائے تو پھر پورا ہونا نہ ہونا دونوں ہی سکون کا باعث ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر دل میں حج کا شوق ہو تو شوق ہی حج ہے، اور اگر شوق نہ ہو تو 20 بار حج کراؤ مگر بات نہیں بنے گی۔ تو یہ کیا ہے، شوق والا حج پہ گیا تو کچھ اور بن کے آیا، اور بے شوق جیسے گیا ویسے آ گیا۔ تو اگر دل کے اندر حج نہ ہو تو پھر انسان کو سکون نہیں ملے گا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگدا تے عشق سلامت کوئی ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا، عشق سلامت کوئی ہو، جب تک یہ واردات نہ ہو، یہ صرف لفظ ہی ہے۔ آپ اگر لفظ عشق کہہ لیں، محبت کہہ لیں تو یہ لفظ ہی ہے، اور اگر محسوس ہو جائے تو پھر اس لفظ کا معنی سمجھ آ جاتا ہے۔ مثلاً کچھ لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا حصہ 2.5% نکال دیا، اس نے مانگا اور 2.5% دے دیا اور حساب ادا ہو گیا، اور 2.5% دینے کے بعد بھی سائل آ گیا، کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو، کہتا ہے ابھی تو میں اللہ کے نام پہ دے چکا ہوں، یعنی کہ وہ حقیقی سائل جتنا بھی زور لگائے، وہ جینون سائل ہو، تو وہ اس مال میں سے کچھ اور نہیں نکالے گا، کیونکہ اس کا حصہ ایمان کا ہے اور عشق کا نہیں ہے۔ اگر عشق کا حصہ مل چکا ہو تو پھر اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا، یعنی یا تو اسے دے گا یا پھر اس کے ساتھ مانگنے والوں میں ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عشق کی بات اور ہوتی ہے کہ سائل 1000 بار سوال کرے تو وہ 1000 بار دے دے، تو وہ حساب نہیں کرتے۔ جس طرح کوئی کہتا ہے کہ میں نے 5 نمازیں پڑھ لی ہیں اور اس کے بعد میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، تو جن کو محبت ہوتی ہے وہ تو عبادت کرتے ہی رہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے متعلق یہ روایات چلی آ رہی ہے کہ ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ایمان کی تعریف تم نے کیا سمجھی؟ جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ کرام نے کہا، ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں، کتابوں، پیغمبروں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے ان سب پر ایمان رکھنا ہے۔ وہاں پر ایک آواز آئی کہ ایمان سے تو ہمیں اتنی بات سمجھ آئی کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ایمان یہ ہے کہ ہمیں تو اتنی بات سمجھ آتی ہے کہ ایمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہے۔ اب یہ ہے عشق، تو عشق کی بات اور ہے۔ اللہ پر جان دینے والا شہید ہوگا اور اسلام پر جان دینے والا شہید ہوگا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان دینے والا کیا ہوگا؟ حالانکہ شہید تو اللہ کی راہ میں مرنے والا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں مرنے والا شہید ہی ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں گے تو دوسرے نہیں مانیں گے، کیونکہ خالی ایمان سے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں، کلمہ پڑھنے والوں کا سب کا ایمان ہے، کہ آپ اس کو یوں سمجھ لیں، کلمہ پڑھنے والوں کا سب کا ایمان ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کربلا کے اندر یزید اینڈ کمپنی مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن وہاں عشق نہیں ہے۔ اب ایک طرف نماز پڑھی جا رہی ہے، وہاں امام پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف یزیدی لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، مگر فرق دیکھ لو کہ کیا ہے۔ تو عشق کی نماز اور ہے اور خالی ایمان کی نماز اور ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ غلام یزید اپنا نام رکھا ہوا ہے، یزید کو شہید کہتے ہیں، یزید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور اس طرح کے دوسرے بے شمار واقعات ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہماری طرح بشر ہیں، یہ اتنے تعجب کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور اپنے ایمان کی روح سے کہتے ہیں، اس کے پیچھے قرآن پاک کی سند بھی لگاتے ہیں کہ خود قرآن پاک میں لکھا ہے، انا بشر مثلکم۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ لکھا ہوا ہے، مگر یہ کب کا واقعہ ہے؟
جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور غور کیا تو انہوں نے کہا ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ ہی وہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انا بشر مثلکم، میں وہ نہیں ہوں بلکہ میں بشر ہوں تمہاری طرح کا، مجھے وہ نہ سمجھ لینا، میں عبادت کرتا ہوں اور معبود نہیں ہوں۔ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے صرف ایمان سے سمجھ نہیں آتا جب تک محبت نہ ہو۔ محبت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود کیسے بھیج رہے ہیں، جبکہ ان کے لیے تو ساری کائنات برابر کی ہے۔ اللہ کے ہاں تو سب کو برابر ہونا چاہیے نا، لیکن اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے جا رہے ہیں۔ کب سے بھیجتے جا رہے ہیں اور کب تک بھیجیں گے؟ ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک۔ تو پھر یہ بات جو ہے وہ کیسے سمجھ آتی ہے؟ یہ ایمان سے نہیں بلکہ عشق سے سمجھ آتی ہے۔ اس لیے ایمان کی سلامتی عارضی سلامتی ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ ایمان صحیح ہو اور پہچان نہ ہو۔ مثلا یہ کہ کسی کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز دیں اور جواب دینے والا یہ کہے کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں، تو اگر عشق نہ ہو تو پھر آپ اس آواز کے سامنے اونچی آواز سے بول سکتے ہیں کہ ٹھہر کے آؤں گا، تو کیا ہوگا؟ حبطت اعمالہم، تو سب اعمال گئے اور ضائع گئے، یعنی کہ وہ ایسی ذاتی گرامی ہیں کہ ان کے سامنے اونچی آواز نکالنا آپ کے اعمال اور عبادت کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو یہ ہے عشق کا مقام۔ عشق کا معنی ہے اپنے دین کو بڑے ادب سے قبول کرنا، شوق سے قبول کرنا، اور اگر عبادت میں شوق داخل ہو گیا تو سمجھو یہ عشق ہے۔ عبادت کا شوق اور عبادت کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ سرمد سگے تو بندہ تو عاشق تو، سرمد آپ کا سگ بھی ہے، بندہ بھی ہے اور عشق بھی کرتا ہے۔ ایسے بندے سے اللہ نے مانگا تو وہ کہتا ہے 2.5% کی بجائے سب کچھ لے لے۔ اسے کوئی اگر کہتا ہے کہ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا مگر وہ کہتا ہے کہ آپ سب کچھ ہی لے جاؤ، تو شوق والے یہ کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو یہ عشق والوں کی بات ہے۔ اور آپ پر اللہ کی طرف سے ذرا غریبی آ جائے تو آپ اسلام سے استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کو اگر عشق ہو تو پھر اللہ جو کر رہا ہے منظور ہے، ستم ہے تب بھی کرم ہے، کرم ہے تب بھی کرم ہے۔ وہ مجھے اس حال میں رکھ رہا ہے تو میں اس حال میں خوش ہوں، اور اس حال میں رکھ رہا ہے تو اس حال میں خوش ہوں۔ ہم نے تو راضی رہنا ہے کیونکہ ہم نے جی میں یہ ٹھان لی ہے، وہ جس حال میں رکھ رہا ہے ہم خوش ہیں۔ تو عشق والوں کو کوئی گلہ نہیں ہوتا۔ اگر محبوب جو ہے وہ تقاضا کر لے اور آپ سے کسی چیز کی تمنا کر لے، مانگ لے، تو پھر آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے اس نے مانگ لی۔ اگر وہ جان مانگ لے تو شکر کیا جاتا ہے کہ اس نے مانگ لی اور کوئی گلہ نہیں ہوتا۔ پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ ٹھہر کے آئیں گے، بس اتنی سی کہانی ہے اس میں۔ تو ایمان والے جو ہوتے ہیں عام طور پر ان میں تذبذب ہوتا ہے اور عشق میں تذبذب نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ہی جست میں پار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی عشق کا مقام ہے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ اور پھر یہ کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ مطلب یہ ہے کہ عشق جو ہے وہ سوچتا نہیں ہے، بس اللہ نے جان مانگی ہے تو وہ کہتا ہے چلو آتش میں۔ اس لیے سلطان باہو رحمت اللہ صحیح فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت ہر کوئی مانگدا تے عشق سلامت کوئی ہو، یعنی ہر کوئی ایمان کی سلامتی مانگتا ہے اور عشق کی سلامتی کوئی مانگتا ہے۔ عشق کہیں پر کھڑے ہو کر باتیں کرنے کا نام نہیں، بلکہ عشق جو ہے وہ اس کی آواز پر لبیک کہنا ہے، اور یہ بڑے راز کی بات ہے۔ اس واسطے پھر وہ کہتے ہیں کہ شریعت اور اس میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ عبادت اور طرح سے کر جاتے ہیں۔ کئی درویش ایسے ہیں جو عبادت تنہائی میں کر گئے تاکہ وہ اپنا راز فاش نہ کر بیٹھے۔ تو عشق کا معنی ہے جان نثاری کر دینا اور انتہا سے زیادہ کر دینا، اس کی خواہش پر لبیک کہہ دینا، تکلیف میں خاموشی سے گزر جانا اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے اسے قبول کرنا۔ عشق کی خوبی یہ ہے کہ محبوب کا قرب دریافت کرے۔ عشق کی کیا خوبی ہے؟ ہر حال میں اپنے محبوب کا قرب دریافت کرے۔ اگر جان دے کے قرب ملتا ہے تو جان دے، اور جان بچا کے قرب ملتا ہے تو جان بچائے۔ تو جس حال میں ملتا ہے اس حال میں حاصل کرے۔ یہ درویشوں کی بات ہے۔ آپ عشق کی سلامتی مانگو، یعنی کہ ان کے ساتھ وابستگی کی سلامتی مانگو۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چلتا ہے۔
سلطان باہو رحمۃ اللہ اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیے بغیر راز کی بات کرتے ہیں۔ مثلا فرماتے ہیں کہ چڑھوے چنا دیکھ کر روشنائی، ذکر کریں دے تارے ہو اب چند، یعنی چاند جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت سے بیان کیا کہ چڑھوے چنا دیکھ کر روشنائی، یعنی یہ چاند نکل اور روشنی کر۔ اور ہم لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں اور جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ تارے کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، اور اولیاء کرام کی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا ہو رہی ہے، تو بظاہر تو یہ چاند اور ستاروں کا ذکر کر رہے ہیں، مگر یہ ستاروں اور چاند کی بات تو نہیں ہو رہی۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ کے کلام کے اندر اس طرح کی گہرائی ہوتی ہے۔ اونچیاں بانگاں ہوئی و دیندے نیت جنادی کھوٹی ہو، یعنی اونچی بلند زانے وہ دے رہے ہیں جن کی نیت کھوٹی ہے۔ اب یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ دین کی زیادہ تبلیغ کرنے والے نے جب تک اپنے باطن کی اصلاح نہیں کی ہے تو کیا تبلیغ کر رہا ہے؟ پہلے اپنے نفس کا مسئلہ حل کرو، اپنی خواہش کو حل کرو اور پھر تبلیغ کرو۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام کی تبلیغ ہو رہی ہے اور اگلا بندہ آ کر جواب غلط دیتا ہے تو پھر ذاتی غصے میں سب لڑتے ہیں کہ ہم تمہیں اڑا دیں گے، مار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو نہیں مارا مگر تم اڑا دو گے۔ تو یہ آپ کی ضد، اناد، غصہ ہے، تبلیغ نہیں۔ اور یہ سارا کچھ آپ کے اندر اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ تو اسلام میں ایسے تضاد اور واقعات ہو رہے ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ انسان عشق میں داخل ہو جائے، اللہ کی محبت میں داخل ہو جائے۔ اسلام تو سچا دین ہے، مگر دنیا اس سے کیوں دور ہے؟ اہل ظاہر اور اہل باطن میں فرق کیوں ہے؟ یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں۔ آپ نے تو ادب میں یہ سوال کیا ہے، مگر اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ دین اسلام آپ کا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہے، اور آپ قادر بھی ہیں اور مالک کائنات بھی آپ ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی دنیا کے اندر لوگوں کی زیادہ تعداد اسلام میں داخل نہیں ہوئی، جبکہ یہ دین سچا بھی ہے اور قدرت بھی آپ کے پاس ہے؟ پیسے آپ ان کو دیتے ہیں جو ماننے والے نہیں، اور بیچارہ مسلمان پریشان ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو لوگ یہ پوچھتے ہیں اللہ سے۔ بس اللہ کریم نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ آپ اس بات میں پریشان نہ ہوں کہ کون سی بات کثرت میں ہے اور کون سی بات قلت میں ہے۔ اسی طرح باطن سب لوگوں پر آشکار نہیں ہوتا، تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل ظاہر میں بھی اگر اصلاح نفس ہو جائے تو وہ سارے اہل باطن ہی ہیں۔ فرق اس لیے محسوس ہوا کہ کچھ عرصے سے اہل باطن کے نام پر کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے جو ظاہر سے بالکل عاری تھے، اس لیے پھر ان کا رستہ رک گیا، کیونکہ وہ نظام ظاہری کے بالکل قائل ہی نہیں رہے تھے۔ پھر کچھ ہندو تہذیب مل گئی، کچھ اور تہذیبیں مل گئیں، ورنہ تو یہ تھا کہ جہاں بزرگوں کا نام آتا ہے تو سارے اہل ظاہر تھے اور سارے اہل باطن تھے۔ آپ کسی بزرگ کا نام لو جو بڑے منصب والے ہیں تو ان کے پاس مسجد ضرور ہوگی۔ سارے بزرگ جیسے داتا صاحب رحمۃ اللہ، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ اور بابا صاحب رحمۃ اللہ، تو سارے کے سارے جو تھے وہ عبادت کے نظام کو چلا رہے تھے۔ پھر یہ تضاد کیوں ہوا؟ یہ بیفرکیشن کیوں ہو گئی؟ کچھ شخص ایسے تھے، کچھ خانقاہیں ایسی تھیں جہاں ظاہری عبادت ہی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے یہ فرق پڑ گیا۔ بہرحال اگر کوئی ایسا مقام آ جائے کہ باطن اور ظاہر میں کہیں انتخاب کا موقع ہو تو ظاہر کو ترک نہیں کرنا چاہیے، تو باطن جو ہے اللہ کی مہربانی سے ملتا ہے۔ کہیں ظاہر کے نظام میں کوتاہی نہ کرنا بلکہ اس کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے نظام کی حفاظت باطن والوں کے ذریعے کی ہوئی ہے، تو ظاہر ٹھیک رکھنا اچھی بات ہے۔ اسی طرح قلت میں ہونا اس طرح ہے جس طرح 5 نمازیں ہر کوئی پڑھتا ہے لیکن تہجد کوئی کوئی پڑھتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسے لوگ بہت کم ہیں، بس جس کو جو شعور ملا ہے وہ ٹھیک ہے۔ سارے لوگ جو ہیں وہ پیسہ جمع کرنا نہیں پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ خرچ کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ اب ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں، مگر انہیں اللہ تعالیٰ نے کم تعداد میں رکھا ہوا ہے۔ دراصل سچے انسان سارے ایک ہی ہیں۔ دین کے حوالے سے
اچھی نیت والے لوگ ایک ہی ہیں، اہل ظاہر ہوں یا اہل باطن ہوں، سب ایک ہی ہیں اور سب کا مقصد رضائے الہی ہے۔ یہ جو درمیان میں کلیش ہوا بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کا، تو یہ درمیان میں غلط ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا اور سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ والے اپنی تعداد میں اضافہ تو کر سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ یہ منشا ان کا اپنا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ لا خوف کی منزلیں کس کس کو عطا کر دے۔ تو آپ سب اکٹھے ہو جاؤ اور ایک ہی مسلک بنا لو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ قلیل رہنا ہے، منشا اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے۔ اگر قلیل ہیں تو یہ اللہ کی منشا ہے۔ یہ ان آدمیوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی تعداد کو بڑھا دیں یا اس میں قلت پیدا کر دیں، یا اہل ظاہر کو جا کے تبلیغ کر دیں یا ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں۔ تو جتنا جتنا کسی کو اختیار ہے اتنا اتنا وہ چلے گا، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے، بس سب اس کی مہربانی سے چل رہا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خواہش اللہ کی ہے یا غیر اللہ کی؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم پر راضی ہے؟ اگر خواہش کا رخ ڈائریکشن اللہ ہے تو یہ خواہش من اللہ ہے۔ خواہش کا رخ اگر اللہ ہے تو خواہش بھی من اللہ ہے، اور اگر خواہش یہیں کی یہیں رہ جانی ہے تو یہ تمہاری اپنی ہے، اور اس خواہش کا مقصد جو ہے وہ نفس ہے۔ آپ نے مرکز کو دریافت کرنا ہے، آپ نے اور کیا کرنا ہے؟ خواہش تو صبح شام پیدا ہوتی رہتی ہے، اور بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دل اسلام سے پہلے والا ایک قسم کا خانہ کعبہ ہے، اور اس میں خواہشات کے بت پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں ان بتوں کو توڑ کر تم اسے آزاد کروا دو تو یہ پیور کعبہ بن جائے گا۔ پھر یہ کام کرو کہ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کے خود ہی بیٹھ جاؤ اور دیکھو کہ جو خواہش آئی اس کا مدعا کیا ہے۔ مثلاً خواہش یہ ہے کہ یہاں پر دنیا میں ترقی کریں گی، تو یہ نفس کی خواہش ہو سکتی ہے، خواہش غیر کی ہو سکتی ہے۔ اگر خواہش جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم یہیں سے مالک کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ خواہش اس مالک کی طرف سے آئی ہے اور ادھر ہی جانا چاہتی ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ خواہش جو ہے من اللہ ہے اور اللہ کے فضل سے آتی ہے۔ زندگی میں اللہ کی طرف سے آنے والی خواہشات کی بہت کثرت ہوتی ہے، لیکن انسان نظر انداز کرتا رہتا ہے، بھولتا رہتا ہے۔ بس اس کی پہچان کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ٹھہرنے کی خواہش تمہاری ہے اور نکلنے کی خواہش اس کی ہے۔ انسانوں کی خدمت کی خواہش اس کی ہے اور انسانوں کو استعمال کرنے کی خواہش آپ کی ہے۔ تو یہاں پر قوت حاصل کرنا آپ کی خواہش ہے، اور یہاں پر خدمت کا جذبہ پیدا ہونا اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ وہ خواہشات ہیں جو بزرگوں اور پیغمبروں کو اللہ کریم نے عطا کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کرنے والوں پر بھی رحمت کی۔ یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اللہ تو پھر اللہ ہے، وہ کہتا ہے وادی طائف سے گزرنا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ تو یہ وہ اللہ ہے جو پہلے محبوب بناتا ہے، پھر اسے سب واقعات کی سیر کراتا ہے، افلاک کی سیر کراتا ہے، بہشتوں کی سیر کراتا ہے، سارے زمانوں کی سیر کراتا ہے، ماضی بھی دکھاتا ہے، حال بھی اور مستقبل بھی۔ پہلے دوست بنتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد اللہ بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں وادی سے گزر جائیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ جو میں نے محبت کی ہے اس کے جواب میں کیا محبت ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کی وادی سے گزرے تو اللہ نے پوچھا کہ اگر کہیں تو پھر ان کا حشر کر دیا جائے، جیسے پہلی امتوں میں ہوتا رہا ہے کہ انہوں نے حکم نہیں مانا اور خلاف ہو گئے، مگر آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل بھی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں تو ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی۔ تاریخ نے دیکھا کہ ان کی اولادیں پوری مسلمان ہوئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے نہیں مانا، جبکہ انہوں نے بڑی تبلیغ کی، ان کی زندگی طویل تھی، کوئی کہتا ہے کہ 1400 سال، کوئی 1100 سال اور کوئی 900 سال کہتا ہے۔
جب قوم نہ مانی تو نوح علیہ السلام نے پھر ایک ریکویسٹ کی، دعا کی کہ یہ تو مانتے نہیں ہیں، پھر ان کو ڈسپیچ ہی کر دیا جائے، آگے بھیج دیا جائے۔ اللہ تو خالق ہے، جب چاہے پھر مخلوق کو پیدا کر لے۔ اللہ نے کہا ڈسپیچ کر دو، اگر نہیں مانتے تو انہیں بھیج دیا جائے۔ نہ ماننے والوں کی لسٹ میں نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی تو نہ ماننے والوں میں ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو باقی بھی تو کسی اور کے بیٹے ہیں، وہ گئے ہیں تو پھر یہ بھی جانے دو۔ تو ان کو بات سمجھ آ گئی، جس جگہ نہ ماننے والوں کو بھیجا جا رہا ہے تو پھر نہ ماننے والوں میں رشتہ داریاں کیا ہیں، تو وہ رشتہ دار نہیں ہے جو نہیں مانتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واحد ذات ہیں کہ نہ ماننے والوں کو سزا کبھی تجویز نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہی معاف فرمایا ہے۔ تو یہ ایک مزاج ہے، اور جو پیغمبروں کے ہاں بھی خواہشات رہتی ہیں، اس قسم کی خواہش اگر آپ میں پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مثلا ایک آدمی ظلم کر کے چلا گیا، اب بد دعا نکلنے کی تیاری ہو رہی ہے، پھر خیال آیا کہ اس کو معاف کر دیں، جبکہ بد دعا کی تیاری ہو چکی تھی، لیکن معاف کر دینے کی خواہش پیدا ہو گئی اور پھر کہا کہ معاف کر دیا۔ تو یہ خواہش جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہ خواہش جو پیغمبروں کی خواہشات کی اطاعت میں پیدا ہوئی ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ خواہش جو ولیوں کی خواہش کی اطاعت میں آئی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جس خواہش کا مرکز فرعونیت کی اطاعت میں آئے وہ آپ کے نفس کی بات ہے اور سزا کی بات ہے۔ خواہش تو پیدا ہوتی رہتی ہے، لیکن خواہش کو پہچاننا ہی زندگی ہے۔ تو آپ خواہش کو پہچانتے جائیں۔ خواہش آتی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ہم نے کمپیوٹر سیٹ لگایا ہوا ہے کہ یہ خواہش گئی اور یہ اصلی خواہش ہے، اس کو آنے دو۔ تو آپ اپنے آپ کا خود ہی جائزہ بن جائیں کہ اب کون سی خواہش ہے جو اتباع کرنے کے قابل ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حج کو گئے، کردستان کے علاقے میں پہنچے تو ڈاکو آ گئے۔ ڈاکوؤں نے آ کے کہا جو کچھ ہے نکال دو۔ سب نے جو پیسہ اور اشرفیاں چھپائی ہوئی تھیں وہ نکال دیے، مگر قافلے کے امیر نے اپنا مال چھپائے رکھا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا تلاشی لو۔ تلاشی لی گئی تو امیر سے کچھ اشرفیاں چھپی ہوئی نکل آئیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اسے قتل کر دو۔ داتا صاحب رحمت اللہ کہتے کہ پھر میں نے مداخلت کی کہ دیکھو یہ ہمارا امیر ہے اور امیر ہی قتل ہو گیا تو بات کیا رہ گئی۔ تو وہ سردار کہتا ہے کہ یہ کیسا امیر ہے کہ سچوں کا جھوٹا امیر کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر وہ سردار بولا کہ ہم تو ڈیوٹی پر آئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو متوکل بنا کے حج پر بھیجیں، تو بس اتنی سی بات ہے کہ آپ اس خواہش کو نکال دیں جو ڈاکو والی خواہش ہے، یعنی کہ چھپا کے خزانہ گننا، جمع مالا و عددا، یعنی مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا۔ تو آپ اس خواہش کو نکال دو۔ کسی کے خلاف چھوٹی سی بد دعا بھی نہ کرنا۔ اور یہ چھوٹی سی بد دعا کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ دل میں خواہش کرنا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا چاہیے، تو دل میں کسی کے لیے برائی نہ سوچنا۔ کسی کے لیے برائی سوچنا بھی بد دعا ہے۔ اگر کہنا بھی ہے تو یہ کہو کہ یا اللہ اگر میں کسی کے لیے برائی چاہوں تو میں اپنے لیے چاہوں۔ کیا آپ دل سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اگر میں کسی کے لیے برائی چاہوں تو میں اپنے لیے چاہوں؟ جب دوسروں کے لیے اچھائی چاہو گے تو اپنے لیے اچھائی بنے گی، اور برائی چاہو گے تو یہ تمہارے لیے ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اتنی بات ضرور کہنی چاہیے کہ یا اللہ اگر آج سے میں کسی کے لیے برائی چاہوں تو پھر میں اپنے لیے برائی چاہوں۔ تو وہ خواہش جو کسی کے لیے برائی کی تمنا کرتی ہے یہ خواہش کیا ہے؟ یہ آپ کی اپنی جانب ہے، وہ بھی آپ کی اپنی طرف سے ہے۔ وہ خواہش جو فرعونی خواہش ہے وہ بھی تمہاری طرف سے ہے۔ وہ خواہش جو اللہ کی طرف سے ہے وہ اللہ ہی کی طرف لے کر جائے گی، جس طرح کہ لے گئی بوئے علی سوئے علی علیہ السلام۔ تو وہ جدھر سے آئی تھی ادھر ہی لے گئی۔ بس بات یہ ہے کہ ادھر سے جو کچھ آئے گا وہ ادھر ہی لے جائے گا، اور ادھر سے آنے والی چیز آپ کو ادھر نہیں رہنے دے گی۔ تو خواہش کا مطلب ہے کہیں لے جانے والی چیز، اور جدھر کی دعوت آئے گی ادھر آپ کا رخ آٹومیٹک ہو جائے گا۔ تو خواہش کے بعد اپنا رخ دریافت کر لیا کرو اور پہچان لیا کرو کہ یہ خواہش کدھر سے آئی ہے، بس پھر خواہش کا علاج ہو گیا۔ آپ نے صرف خواہشات کی سلیکشن کرنی ہے، آپ نے اور کیا کرنا ہے۔ لمبی چوڑی عبادت کا مقام نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کتنی عبادت کرو گے؟ میں نے پہلے آپ کو گن کے بتایا تھا کہ 60 سال کی زندگی میں آپ روزانہ 8 گھنٹے سوتے ہیں، تو 20 سال تو نیند کی نظر ہو گئی۔
انا للہ و انا الیہ راجعون پہلے بچپن کے سال جہالت کی نظر ہو گئے، پھر بڑھاپا، بیماری اور پرانی یادوں کی نظر ہو گئے، کچھ سال آپ نوکری میں بیچ دیتے ہیں، یعنی 8 گھنٹے روز رزق کمانے کے لیے بیچتے ہیں، جس میں دکان، سامان، دفتر، افسر شامل ہیں۔ نہانے اور کپڑے بدلنے میں آپ کے 3 سال لگتے ہیں، کھانا کھانے میں 4 سال تو لگ ہی جاتے ہیں، یعنی کھانے کی ٹیبل پر آپ 4-5 سال لگاتے ہیں، بچ بچا کے آپ کے پاس 3-4 سال رہتے ہیں، اور اس میں 1000 کام کرنے ہیں، تو مصیبت کا مارا انسان کتنی عبادت کرے گا؟ تو عبادت کا ایک لمحہ ہی ہوتا ہے، اور ایک سجدہ قبول ہو جائے تو عبادت پوری ہو گئی، اور اگر آپ کی یہ غلطی اللہ کو ناپسند ہو جائے تو سمجھو کہ ساری زندگی ضائع ہو گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک کلمہ احتیاط کے بغیر کہہ گئے تو تم مارے گئے، تو اس ذات کے لیے کوئی بے احتیاط فکرانہ کہنا۔ اللہ سے ڈرنا جو ہے، اگر وہ ڈر قبول ہو گیا تو یہی آپ کی عبادت ہے، اللہ قبول کرے تو عبادت ہے۔ بعض اوقات ناز قبول کر لیتا ہے اور بعض اوقات نماز بھی نہیں ہوتی، تو وہ اللہ ہے، اور وہ چاہے تو نمازیں ان کے منہ پر دے ماری جائیں گی، بس بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کون سا سجدہ قبول ہو جائے۔ اس لیے عبادت کی طوالت پر نہ جانا، بلکہ اگر ایک عبادت قبول ہو جائے تو سارا مدعا قبول ہو جائے گا، تو یہ قبولیت کی بات ہے۔ جیسے کسی کو دوست کے طور پر قبول کرتے ہیں، حالانکہ ابھی ابھی کوئی آدمی آپ سے ملا، اس نے آپ سے کوئی بات کی، آپ نے کہا میں تمہیں دوست مانتا ہوں، جبکہ اس کے پیچھے اتنا بڑا ماضی ہے آپ نہیں جانتے، اور اس کے آگے اتنا بڑا مستقبل ہے جو آپ نہیں جانتے، اور وہ کیسا آدمی ہے یہ بھی آپ نہیں جانتے، مگر دوست بنا لیا تو آپ دوستی نبھا جائیں گے۔ اس طرح اللہ کریم جو ہے، اس کو اگر آپ کی کوئی ایک ادا پسند آ گئی تو آپ کا سرفراز کر دیتا ہے۔ تو حدیث شریف ہے کہ عین ممکن ہے کہ انسان اور بہشت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہو اور انسان دوزخ میں جا گرے، یعنی عبادت اگر غرور پیدا کر جائے تو مارے گئے اور برباد ہو گئے، اور گناہ عاجزی پیدا کر جائے تو شکر ہے کہ بچ گئے۔ اس لیے کوئی پتہ نہیں کہ اس کا فضل کیسے ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا، داتا صاحب رحمت اللہ کے بزرگوں میں سے ایک تھے، تو اعلان ہو گیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی اور وہ باطن میں داخل ہو گئے، ولی ہو گئے۔ صبح سارے درویش ان کے پاس گئے، سلام کیا اور بتایا کہ رات کو آپ کی پروموشن ہو گئی ہے اور آپ ولی ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں تو شرابی آدمی ہوں، میں کہاں سے ولی ہو گیا، میرا کیا تعلق ہے، تو مجھے کیوں بیوقوف بنانے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم خود نہیں آئے، بیوقوف کیسے بنا سکتے ہیں، ہم سارے منصب پر فائز لوگ ہیں۔ اب بتاؤ کہ تیرے پاس کیا نیکیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود تجھے ترقی دے دی اور ولی بنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا بات نہ پوچھو، بس کچھ نہیں کیا میں نے، بس بات یہ ہے کہ رات کو ہم نے بہت پی اور شراب کے نشے کے عالم میں ہم آ رہے تھے، سڑک پر ہم نے دیکھا کہ ایک کاغذ گرا ہوا ہے اور اس پر اللہ کا لفظ لکھا تھا، اور میں نے کہا تیری زندگی میں نیکی تو ہے کوئی نہیں، میں نے اللہ کے نام کا لکھا، کاغذ اٹھایا، خوشبو لگائی اور سنبھال کے رکھ دیا۔ ان درویشوں نے کہا پھر اللہ کا جواب سن لے، تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا ہے اور ہم تمہارے نام کو خوشبودار بنا دیں گے، تو وہ اللہ ہے، چاہے تو یہاں سے منظور کر لے۔ اس لیے یاد رکھنا، چھوٹی سے چھوٹی بات کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹی نیکی نہ سمجھنا، اور چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا۔ بس یہ بات زیادہ یاد رکھنی چاہیے کہ چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا، اور چھوٹی لغزش کو کبھی چھوٹی لغزش نہ سمجھنا، چھوٹی نیکی کو کبھی ضائع نہ کرنا۔ چھوٹی نیکی قبول ہو جائے تو نیکیوں کا انبار بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو دل میں راضی رکھا کرو، اور راضی رکھنے کا ثبوت بتاتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ میں تنہا بیٹھ کر یہ سوچا کریں کہ کیا آپ اللہ پر راضی ہیں، یا بھی 2-4 دعائیں باقی ہیں۔ اللہ پر راضی وہ انسان ہوتا ہے جس نے اللہ سے اور کچھ نہیں لینا اور کچھ مانگنا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم راضی ہوئے اور ہم نے دعا سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اگر آپ راضی ہو گئے تو سمجھ لو کہ اللہ آپ پر راضی ہو چکا ہے۔ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر لیتا ہے، اور جو اللہ پر راضی نہیں ہوتے تو بس سمجھ لو کہ اللہ ان پر راضی نہیں ہے۔ تو انسان یہ سمجھ لے کہ کبھی آپ آئینہ ہیں، کبھی وہ آئینہ ہے، تو آپ کی اپنی کیفیت اللہ کے حوالے سے جو ہے وہی کیفیت اللہ کی آپ کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، آپ اس کے قریب آ جاتے ہیں تو وہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دور ہو گئے تو وہ دور ہو گیا، تب ہی آپ دور ہو گئے۔ تو کبھی آپ کاز ہو یعنی وجہ ہو اور وہ ایفیکٹ ہے، کبھی وہ کاز وجہ ہے اور آپ ایفیکٹ ہو، نتیجہ ہو، تو کبھی وجہ وہ اور نتیجہ آپ، کبھی وجہ آپ اور نتیجہ وہ،
تو یہ دونوں باتیں ہیں۔ اگر آپ راضی ہیں جو کچھ زندگی میں ہے، کمزوری، خامی، کمی بیشی، پھر بھی راضی ہیں، یعنی آپ مکمل طور پر راضی ہیں، تو اللہ آپ پر راضی ہے۔ جس پر اللہ راضی ہے وہ اللہ پر راضی رہے گا۔ یہ بات اپنی تنہائی میں دریافت کر لو۔ مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، وہ کبھی آپ کے دشمن بنائے گا، اس نے دوست بنائی لیکن آپ کے دشمن بھی بنا دیے، تو آپ اس کے دشمن بنانے کے عمل پر راضی رہیں۔ اس نے ہی کافروں کو بنایا، ان کو رزق بھی دیتا ہے، تو اس پر بھی آپ راضی رہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو اس کائنات کا اختیار 5 منٹ کے لیے مل جائے تو 5 منٹ کے بعد آپ کائنات اللہ کو واپس کرو، تو اس میں ایک رتی برابر تبدیلی نہ ہو، تو یہ ہے راضی انسان کی خوبی۔ وہ کہتا ہے کہ 5 منٹ کائنات میرے قبضے میں رہی ہے، پھر جیسی تھی ویسی رہی ہے اور میں نے اس میں دخل نہیں دیا۔ کہتا ہے آپ نے کوئی 2-4 کام کر لینے تھے، تو وہ راضی شخص کہتا ہے نہیں، وہ بہتر جانتا ہے، ہم اس کے کام میں دخل نہیں دیتے۔ راضی رہنے والا انسان وہ ہے جو اس کے کام میں دخل نہ دے، بس سمجھو کہ اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ تو اگر آپ راضی ہو جاؤ تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دیکھو کہ دعا کی بڑی ضرورت ہے، زندگی میں دیکھو کہ دعا کی بڑی ضرورت ہے۔ اصلاح کی کوششیں جو ہیں آپ یہ ضرور کرو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ دنیا کی مکمل اصلاح نہیں ہوگی جب تک شیطان کا لفظ قرآن میں ہے، تو شیطان رہے گا۔ جو قرآن کے اندر لفظ ہیں وہ رہیں گے، کافر کا لفظ ہے تو کافر رہے گا، مومن کا لفظ ہے تو مومن رہے گا، شر رہے گا، خیر رہے گی، ہم رہیں گے اور وہ بھی رہیں گے۔ زندگی صرف آپ کی کوشش کا نام ہے۔ آپ ایمانداری سے کوشش کریں، آپ تنہائی میں غور کریں، اور اگر آپ کو اپنی بخشش کا یقین ہو گیا، مکمل یقین ہو گیا، جس میں کمی بیشی نہیں ہے، اور اس یقین میں اپنے بھائی کو شامل کرنا چاہتے ہو، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے اپنے دل میں بخشش کا یقین ہے، میرا سگا بھائی ہے، اسے شامل کرنا ہے، تو اپنی بخشش میں شامل کرنے سے پہلے، بہشت میں شامل کرنے سے پہلے اپنے پیسوں میں شامل کرو۔ جب پیسوں میں آپ شامل کر لو، بس پھر آپ یہ سمجھیں کہ اسے زندگی میں شامل کر لیا اور وہ عاقبت میں بھی شامل ہو گیا، تو تبلیغ اس وقت کرو، پھر اللہ راضی رہے گا۔ آخر میں سب لوگوں کے لیے دعا کریں، اور جو یہاں نہیں آ سکے ان کے لیے بھی دعا کریں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔